أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات الله عليه. صلوات ذرا اونچی آواز سے بھیجیے بر محمد وآلہ. ایک دفعہ پھر آپ سب کی دعائیں، آپ سب کی حاجات اللہ قبول فرمائے. اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد. یہ آیت جس کی تلاوت میں پہلی شب سے کر رہا ہوں، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسول، اور اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں وہ تمہارے ولی ہیں. ان صاحبان ایمان کی خصوصیت کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز پڑھتے ہیں، نماز کو زندہ رکھتے ہیں. یہ اس ولی کی خصوصیت ہے جو نماز کو زندہ رکھتا ہے. الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو زندہ کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ سے مراد یہاں پر صدقات، ایک اس کی مثال صدقات ادا کرتے ہیں. لیکن کس کیفیت میں ادا کرتے ہیں؟ اس کیفیت میں کہ اگر وہ نماز کی حالت میں بھی ہوں، عام حالات تو عام حالات، میرے ولی وہ ہیں جو عام حالات میں تو کرتے ہی ہیں، لیکن اگر وہ نماز کی حالت میں بھی ہوں اور کوئی مانگنے والا آ جائے تو وہ اسی نماز کی حالت میں انہیں میرے نام پر زکوٰۃ دیتے ہیں جبکہ وہ رکوع کی کیفیت میں ہوتے ہیں. وَهُمْ راکعون. یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کی کوئی عبادت نہ صرف چھوٹتی نہیں ہے بلکہ اسی کی عبادت عبادت کہلاتی ہے. وہ جب عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں عبادت ہے، چاہے وہ نماز کی عبادت ہو، چاہے وہ روزے کی عبادت ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کی عبادت ہو. اسی آیت میں دو عبادات کی طرف اللہ نے اپنے ولی کے حوالے سے اشارہ فرمایا کہ میرے ولی کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ نماز بھی کامل کرتا ہے، تمام کرتا ہے، قائم کرتا ہے، نماز کو زندہ کرتا ہے، اور دوسری طرف زکوٰۃ بھی وہ دیتا ہے. عام حالات میں تو دیتا ہی ہے، لیکن جب وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے تب بھی اگر کوئی مانگنے والا اس کے در پر آئے تو وہ اس نماز کی حالت میں بھی میرے بندوں کو بھولتا نہیں ہے، ان کی ضرورت پوری کرتا ہے. ہم اللہ کے فضل و کرم، عنایت اور عطا کے نتیجے میں جس کو اپنا ولی مانتے ہیں وہ وہی ہے جس کو اللہ نے ان خصوصیات کو بیان کرنے کے بعد یہ مقام عطا کر کے فرمایا
کہ علی ہی وہ شخص ہے جو نماز اور رکوع کی حالت میں اللہ کی راہ میں زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور اس کی نماز بھی وہ نماز ہے جو نماز کہلانے کی حقدار ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اس حد تک اس نماز کی اہمیت ہے کہ علی جیسا انسان جو نبی کریم کے بعد تمام عالم سے افضل ہستی ہے، وہ بھی اس نماز کو اتنی اہمیت دے کہ اس کی نماز کو اللہ نماز قرار دے، اس کے زکوٰۃ کو اللہ زکوٰۃ قرار دے، اس کی عطا کو اللہ عطا قرار دے، اس کے روزے کو اللہ روزہ قرار دے، اور پھر دنیا سے کہے جو ایسے روزہ رکھے، جو ایسے نماز پڑھے، جو ایسے زکوٰۃ دے، جو اس طرح سے اللہ کی عبودیت اور بندگی بجا لائے، وہی میرا ولی ہے۔ نہ ولی بننا آسان اور نہ ولی کی پیروکاری کرنا آسان نہیں ہے۔ ولی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ولایت کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے دروازے سب پر کھلے ہوئے ہیں۔ جو چاہے اس دروازے سے داخل ہو کر اپنے ولی کے دامن سے متوسل ہو سکتا ہے، لیکن اس توسل کے لیے صلاحیت بھی چاہیے، اور اس توسل کے نتیجے میں جب ہم ولایت تک اور ولی تک پہنچ جائیں تو اس کے بعد اس ولی کی ولایت پر قائم رہنے کے لیے جن امتحانات، جن آزمائشات سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ہمیں تیار بھی ہونا پڑتا ہے۔ علی کو ولی کہنا آسان نہیں ہے، علی کی ولایت کا اقرار کرنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام کا جملہ ہے، آپ نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ البلاء للولا، بلائیں، مصیبتیں، آزمائشات انہی پر آتی ہیں جو علی کی ولایت کے دائرے میں داخل ہو کر وہاں پر کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ آزمائش اسی کی ہوتی ہے، وہ آزمائش کئی طرح سے ہوتی ہے، بعض اوقات دشمنوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ علی کے دشمن آپ کو آزمائیں گے کہ آپ کس حد تک علی کے موالی ہیں۔ آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ جس نے یا علی کہا، جن کے دل علی سے جڑے ہوئے ہیں ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آتی ہے، اور جن کے دل علی کے بغض سے بھرے ہوئے ہیں ان کے چہروں میں کرختگی، بے نوری اور سختی پیدا ہوتی ہے۔ پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے۔ علی کی دشمنی بھی پہلے دن سے ہے، اور علی کی محبت کا قافلہ بھی پہلے دن سے ہے۔ اگرچہ علی کی محبت والوں کا قافلہ ہمیشہ تعداد میں کم رہا، لیکن علی کی محبت والوں کے قافلے کی کم تعداد کبھی بھی ان کی شکست کا سبب نہیں بنی۔ ان کے اندر موجود وہ نورانیت ان کی کم تعداد کے باوجود انہیں ساری دنیا کے سامنے دنیا سے بلند تر اور ان سے مضبوط تر کر کے اس محبت اور ولایت نے دکھا دیا کہ علی والے کیسے جیتے ہیں اور کیسے مرتے ہیں۔ اس لیے علی کی محبت اور علی کی ولایت کو قیمتی ترین چیز قرار دیا گیا۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے، اگر سننا چاہیں تو اونچی آواز سے سماعت دیجیے گا۔ محمد والوں میں کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ سلوات ہے، یہ بے دلی سے نہیں، پوری قوت، شوق، عشق، مودت اور محبت سے بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ امام صادق علیہ السلام کی اس حدیث میں فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کھڑا ہے۔
5 चीजों पर। वो 5 चीजें कौन सी हैं? नमाज है, हज है, सोम है, ज़कात है, और उसके बाद फरमाया विलायत है। 5 चीजें फरमाया, लेकिन उन तमाम बाकी शान की निस्बत विलायत का मकाम ऐसे ही है जैसे बदन में सर का मकाम है। बदन में सर का मकाम, किसी का बाजू कट जाए तो मरता नहीं है, किसी का पांव कट जाए वो मरता नहीं है, किसी के कान कट जाए वो मरता नहीं है, लेकिन अगर किसी का सर कट जाए तो वो बचता नहीं है। इसलिए विलायत का इस्लाम में मकाम वो है कि अगर उस इस्लाम के पैकर में विलायत है तो इस्लाम है, विलायत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। विलायत का मकाम वो मकाम है। यही वजह है कि अली वाले हमेशा सारी दुनिया के अंदर जितने भी गुजरे तारीख में, अमीरुल मोमिनीन के अपने दौर से लेकर आज तक, जहां जहां अली वाले गुजरे और विलायत अली का हार उनकी गर्दन की जीनत बना, उनके किरदार ने लोगों को बताया कि यह अली वाला है। उनके किरदार ने। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से जब किसी ऐसे ही मौलाई ने आकर पूछा कि या रसूलल्लाह, मैं अली के पैगाम को आम करने के लिए जा रहा हूं, अली के दीन को बयान करने जा रहा हूं, मिंबर पर जा रहा हूं, मजलिस के लिए जा रहा हूं, नसीहत फरमाइए मैं क्या करूं, कैसे बयान करूं? तवज्जो है आपकी। इमाम ने फरमाया कि देखो, जब तुम दीने अलवी को बयान करने के लिए जाओ तो कोशिश करो तुम्हें बोलना न पड़े। ताज्जुब से, हैरत से पूछा कि या रसूलल्लाह, मैं बोलूंगा नहीं तो कैसे लोगों को बताऊंगा कि अली कैसे थे, कैसे बताऊंगा कि अली की पैरवी कैसे करूं? फरमाया जबान से नहीं, अपने अमल से। तुम्हारे अमल को देखकर लोग कहें कि हां, अली चूंकि ऐसा था इसलिए अली का पैरोकार भी ऐसा है। किरदार, रविश, अखलाक, बर्ताव, रवैया, दुश्मन से भी और दोस्त से भी। इसलिए जो शख्स अली की विलायत के दायरे में दाखिल होता है वो उन तमाम मुसीबतों और मुश्किलात के बावजूद वो कोहे इस्तिकामत बन जाता है। इस्तिकामत का पहाड़। आप और हम एक दूसरे को क्या कहते हैं? मुमिन। ऐसा ही है, जब हम एक दूसरे की बात करते हैं, एक दूसरे से राब्ता करते हैं, एक दूसरे के बारे में बयान करते हैं, कहते हैं हमारा फलान मुमिन भाई। आपको पता है कि सादिक आले मोहम्मद ने मुमिन किसको कहा? किसको कहा कि ये मुमिन है? मुमिन की तारीफ की सादिक आले मोहम्मद ने। ये तारीफ वही तारीफ है जो अल्लाह करता है, वही तारीफ है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया है। गोया सादिक आले मोहम्मद अल्लाह और रसूल के पैगाम को मुझ तक और आप तक पहुंचाते हैं। क्या फरमाया? फरमाया अल मुमिनु कल जबलिर रासिख ला तुहर्रिकुल अवासिफ। मुमिन वो है जो नबी और अली के रास्ते पर इस तरह से चले कि वो एक पहाड़ बन जाए, गुनाह का तूफान हो उसको हिला न सके, दुश्मनों का तूफान हो उसको हिला न सके, हर तरह की आंधी हो, जिलजिला हो, सैलाब हो, वो अपनी जगह न छोड़े। कल जबलिर रासिख, उस पहाड़ की तरह से जिसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक मौजूद हैं। जब तूफान आता है, जब जिलजिला आता है, जब सैलाब आता है तो सैलाब, तूफान, जिलजिला अपना रुख तो मोड़ लेते हैं लेकिन वो पहाड़ अपनी जगह नहीं छोड़ता। तो अली का शिया और अली का मुमिन वो है जो अपने मुआशरे के अंदर कोई तकफीरी आए, कोई जालिम हुक्मरान आए, गुनाह का मरहला आए, दावत गुनाह हो,
چاہے کسی طرح کا بھی کوئی امتحان اور آزمائش کا میدان ہو، علی کا سپاہی، علی کا موالی، علی کا ماننے والا اور علی کو اپنا امام سمجھنے والا ان تمام طوفانوں کے مقابلے میں کوہ استقامت اور جبل الراسخ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ گناہ اپنا رستہ چھوڑتے ہیں لیکن علی والا گناہ کے رستے پر نہیں چلتا۔ یہ حدیث ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ علی والا کون ہوتا ہے۔ صلوات نجیب محمد والے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ولی علی، یہ ولی کے پیچھے چلنا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ ایک قوی اور مضبوط ایمان چاہیے علی کے پیچھے چلنے کے لیے، ایک مضبوط ارادہ چاہیے علی کے پیچھے چلنے کے لیے۔ صرف علی ولی اللہ کہہ دینے سے کوئی شخص علی کا موالی نہیں بن پاتا جب تک اس کے اندر یہ خصوصیات پیدا نہ ہو۔ امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ میں کچھ لوگ آئے دور سے، دروازے پر آئے، غلام نے دروازہ کھولا، کہا کہ ہم بہت دور سے آئے ہیں، علی کے شیعہ ہیں، امام سے ملنا چاہتے ہیں۔ اندر جا کے امام سے اجازت لینی چاہیے۔ غلام نے، امام نے فرمایا ان سے کہو کہ واپس چلے جائیں، اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اگلے دن پھر آئے، پھر وقت نہیں ملا، کچھ دن پھر لگے، وقت نہیں ملا، ہوتے ہوتے 2 مہینے مدینہ میں انتظار کیا، 2 ماہ انتظار کیا۔ 2 ماہ کے بعد دوبارہ آئے، یعنی ہر روز آتے تھے، 2 مہینے گزر گئے، ایک دن آئے، غلام کو روکا، کہا کہ امام سے پوچھیں ہم سے خطا کیا ہوئی ہے، کیوں ہمیں اس بارگاہ میں اجازت نہیں ملتی حاضر ہونے کی؟ ہم علی کے محب ہیں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، جائیں ان سے پوچھیں۔ جیسے ہی غلام نے آ کر، خادم نے آ کر عرض کیا، مولا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کے غلام ہیں، ہم آپ کے محب ہیں، آپ کیوں ہمیں اجازت نہیں دیتے؟ فرمایا ان کو بلا لو۔ بٹھایا، غلام نے بٹھایا، امام کو خبر دی، امام تشریف لے آئے، سب سے بہت اچھی طرح سے ملے۔ فرمایا کہ پہلے تم نے کہا تھا کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، اس لیے میں نہیں مانا، چونکہ تم علی کے شیعہ نہیں ہو۔ اب تم نے کہا ہم علی کے محب ہیں، چاہنے والے ہیں، اس لیے میں نے اجازت دی کہ تم اب سچ بول رہے ہو، اس لیے کہ علی کا شیعہ ابو ذر ہے، علی کا شیعہ سلمان ہے، علی کا شیعہ مالک اشتر ہے، علی کا شیعہ میثم تمار ہے، علی کا شیعہ مقداد ابن اسود ہے۔ وہ علی کے شیعہ ہیں جن کی جانیں ان کی ہتھیلی پر تھیں، ان کی دنیا چھینی گئی، وہ رکے نہیں، ان کا دین چھیننے کی کوشش کی گئی، وہ مضبوط رہے، انہیں شہر بدر کیا گیا، وہ مضبوط رہے، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، وہ مضبوط رہے، ان کے سر قلم کیے گئے، وہ مضبوط رہے، ان کی زبانیں کاٹی گئیں، ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، وہ مضبوط رہے۔ علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو ان تمام آزمائشات میں ثابت کرے کہ میں علی کا شیعہ ہوں۔ علی کے شیعہ وہ ہیں، ہاں علی کے چاہنے والے بہت ہوں گے، علی کو چاہنے والے کیوں نہ ہوں؟ اگر کوئی کہے میں علی کو نہیں چاہتا تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی، میں کیا عرض کروں؟ اس پر سوال نہیں ہے کہ علی کو کوئی شخص کیوں چاہتا ہے، سوال یہ ہے کہ علی کو کیوں نہیں چاہتا۔ آپ اگر آپ کے گھروں میں مرغیاں ہوں گی، بھیڑ بکریاں ہوں گی، گائے بھینس وغیرہ ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو معلوم ہے گھاس بازار آپ چلے جائیں تو 100 روپے میں شاید ایک گٹو مل جائے، 200 روپے میں گٹو مل جائے، وہ چند دن آپ کے اس بھینس کا پیٹ بھر سکے۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے جس کو کہتے ہیں زعفران۔ یہ جو گھاس ہے یہ گٹو میں
آپ جب خریدنا چاہتے ہیں 200 روپے میں ہو سکتا ہے 10 کلو آپ کو مل جائے، لیکن جب آپ زعفران خریدنا چاہتے ہیں تو زعفران کا 1 گرام آپ کو 10,000 میں ملے گا. 1 گرام، وہ بھی اور یہ بھی دونوں زمین سے اگنے والی چیز ہے، لیکن زعفران اور ہے، گھاس اور ہے. زعفران کو کون پہچان سکتا ہے؟ حکیم، طبیب، جو زعفران کی شناخت رکھتا ہے. لیکن اگر آپ ایک برتن میں زعفران رکھیں اور دوسرے میں گھاس رکھیں، دونوں رکھ دیں ایک بھینس کے سامنے، تو بھینس کے لیے نہ زعفران زعفران ہے نہ گھاس گھاس، اس کے لیے دونوں گھاس ہیں. اگر علی کو کوئی پہچانتا ہو تو ممکن نہیں ہے علی سے عشق نہ کرے، لیکن اس عشق اور اس محبت کے لیے علی کی شناخت ضروری ہے. اس لیے کائنات میں جس تک علی کی خوبیاں پہنچی، ممکن نہیں ہے کہ اس کے اندر علی کی محبت پیدا نہ ہو. حتیٰ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ معاویہ ابن ابی سفیان کی جتنی بھی دشمنی رہی، جتنی بھی جنگیں رہیں، ان جنگوں کے باوجود جب ایک شخص جس کو ہم ادی ابن حاتم طائی کہتے ہیں، علی کے اصحاب میں سے ہے، شام میں پہنچا، دربار معاویہ میں اس کو بلایا گیا. وہ پہنچ گئے وہاں پر. معاویہ نے پوچھا کہ این الطرائف، طرائف کہاں ہے؟ طرائف اس کے 3 بیٹے تھے، طارف، طرفہ اور طریف، 3 بیٹے تھے. تینوں جنگ میں معاویہ کی فوج کے ہاتھوں جام شہادت نوش کر گئے تھے. اور آج ان تینوں شہیدوں کا باپ ادی آیا تھا اور اس کو لایا گیا تھا معاویہ ابن ابی سفیان کے دربار میں. پوچھا این الطرائف، کہاں ہیں تمہارے تینوں بیٹے طرائف؟ چونکہ ان تینوں کو ملا کے عربی میں کہا جاتا تھا طرائف، جیسے حسن اور حسین کو ملا کر کہتے ہیں حسنین، اسی طرح طارف، طرفہ، طریف، اس کو ملا کے کہا جاتا ہے طرائف. کہا این الطرائف، طرائف کہاں ہے؟ بڑے سکون اور اطمینان سے جواب دیا کہ وہ علی کے رکاب میں تمہارے فوجیوں کے ہاتھوں جام شہادت نوش کر کے شہید ہو گئے. یہ جملہ سنا معاویہ نے، پلٹ کر کہا کہ علی نے تم سے بڑا ظلم کیا. کہا کیسے؟ کہا علی نے اپنے بیٹوں حسن اور حسین کو تو بچا لیا، لیکن تمہارے تینوں بیٹے قتل کروا دیے. ذرا سوچئے انسانی نفسیات کے تحت اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر. ادی ابن حاتم نے سر اٹھایا، جلال کے ساتھ کہا نہیں معاویہ تم نے صحیح نہیں کہا. کہا کیا مطلب؟ کہا علی نے مجھ پر ظلم نہیں کیا، میں نے علی پر ظلم کیا. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ علی شہید ہو گئے، میں اب تک زندہ بچا ہوا ہوں. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو علی کا شیعہ ہے، علی کا موالی ہے، علی کے ولایت کا پیروکار ہے. علی کی ولایت کے لیے جان دینی پڑتی ہے، مال دینا پڑتا ہے، عزت دینی پڑتی ہے، وطن چھوڑنا پڑتا ہے، ملک چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، جیلوں میں جانا پڑتا ہے، صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، گناہوں سے بچنا پڑتا ہے، خطاؤں سے خود کو بچانا پڑتا ہے، ورنہ وہ انسان علی کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. صلوات دیجیے بر محمد وآلہ محمد. اشارہ ہو گیا آج مقررین اور خطباء کی تعداد بھی زیادہ اور آگے جلوس بھی ہے، تو میں بس چند جملے مسائل کے عرض کروں. چند عزیزان مانا، جیسے جیسے ہم عاشور کی رات کے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں، مسائل میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ ایام اپنی مصیبت اور غم کے اعتبار سے شدید ترین ایام، سخت ترین ایام. آج کی رات اس ہستی سے منسوب ہے جس ہستی کو آپ علی اکبر کہتے ہیں. علی اکبر کون ہے؟ حسین ابن علی کا وہ بیٹا جس کی شکل ہم شکل پیغمبر تھے.
جس کی صورت نبی سے ملتی تھی، جس کی صورت نبی سے ملتی تھی، نبی کے ہم شکل۔ یہ بیٹے خود حسین ابن علی علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، قد برز الیکم غلام، تمہاری طرف میں اب ایک ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں جس کی خصوصیت یہ ہے، کیا ہے؟ اشبہ الناس، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ شبیہ ہے، کس کے؟ برسول اللہ، اللہ کے رسول کے۔ کس چیز میں شباہت ہے؟ خلقاً و خلقاً و منطقاً برسول اللہ، جب بولتا ہے تو رسول کی طرح بولتا ہے، جب دکھتا ہے تو رسول کی طرح دکھتا ہے، جب اس کا اخلاق دیکھو تو رسول کریم کا اخلاق اس کے اخلاق میں تجلی متجلی نظر آتا ہے۔ اس جوان کو تمہاری طرف میں بھیج رہا ہوں۔ عزاداران سید الشہداء، یہ کون سا جوان ہے؟ یہ وہ جوان ہے جس کو تاریخ میں لکھا ہے کہ جب یہ جوان اور حضرت عباس علمدار دونوں مل کر مدینہ میں گھر سے نکلتے تھے تو مدینہ والے سارے کام کاج چھوڑ کر ان کے چہروں کو دیکھا کرتے تھے۔ یہ وہ جوان ہے، یہ وہ جوان ہے علی اکبر، وہ جوان ہے جس کی جب ولادت ہوئی ہے تو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس بچے کو لا کر محراب میں رکھا اور خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ بار الہ، میں یہ بچہ تیری راہ میں دے رہا ہوں۔ اور جب یہ کہا تو زینب کبریٰ تشریف لائی، انہوں نے اس بچے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ خدایا، حسین نے جو بچہ تیری راہ میں دیا ہے، میں اس بچے کی تربیت کروں گی اور تیری راہ میں تربیت کروں گی۔ یہ وہ بچہ ہے، آج جوان ہے، 27 سال کا جوان، اور وہ جوان آج حسین ابن علی سے رخصت ہو کر میدان کی طرف جانے لگا ہے۔ جب میدان کی طرف جانے لگا، حسین ابن علی نے آسانی سے اجازت دی ہے، مشکل سے نہیں، لیکن جب اجازت دی ہے تو بعض راویوں نے ایک بات لکھی ہے، بڑا ہی وہ بات کلیجے کو جا کر لگتی ہے۔ کیا کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب حسین ابن علی نے اس بچے کو اجازت دی کہ یہ بچہ میدان کارزار کی طرف چل پڑا گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر، تو پیچھے سے اس کو آہٹ محسوس ہوئی، رکا، پیچھے دیکھا، کیا دیکھا؟ پیچھے حسین ابن علی کمر پر ہاتھ رکھے تشریف لا رہے ہیں۔ اس منظر کو دیکھا، رکے، بابا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بابا ابھی تو آپ نے مجھے اجازت دی تھی، اب کیوں میرے پیچھے اس طرح سے آ رہے ہیں؟ جملہ مورخین نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ حسین ابن علی نے گویا فرمایا کہ بیٹا تمہارا کوئی جوان بیٹا ہوگا اور وہ موت کے منہ میں جا رہا ہوگا تو تب میں تم سے پوچھتا کہ جوان بیٹے کا میدان کارزار میں جانا کیا معنی رکھتا ہے۔ یہ جوان میدان میں پہنچا، میدان میں پہنچ کر اس جوان نے علی کے جوہر دکھائے، علی کا چہرہ بھی تھا، علی کی شجاعت بھی تھی، علی کی ذوالفقار بھی تھی، علی کی بہادری بھی تھی، علی کے ہاتھوں کی وہ کاٹ بھی تھی۔ لشکر تو تہے تہے کیا، لیکن ایک وقت آیا پیاس سے نڈھال ہو کر یہ جوان واپس اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہوا، اس عالم میں کہ کہنے لگے کہ بابا جان کی جو تلوار ہے میرے ہاتھ میں تلوار بھاری ہو گئی ہے، کسی طرح سے بس چند قطرے پانی کے پلا دیجئے، پھر دیکھیے کہ میں آپ کے ان دشمنوں سے کس طرح سے لڑتا ہوں۔ حسین ابن علی نے بقول مورخین کے اس بچے کو، اس جوان بیٹے کو قریب تر بلایا، اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ بیٹا تمہارا باپ بھی تمہاری ہی طرح سے پیاسا ہے، آؤ چند لمحوں کے لیے میری زبان اپنے منہ میں لے لو یا اپنی زبان میرے منہ میں دے لو۔ کیا ہوا؟ جیسے ہی علی اکبر کی زبان حضرت امام حسین کے منہ میں گئی، ویسے ہی گھبرا کر پیچھے ہٹے اور عرض کرنے لگے، بابا جان آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے، آپ کی زبان پر تو کانٹے نظر آ رہے ہیں۔ بابا جان اب بعض عرفاء نے یہ لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں اہل دل لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اس جوان نے سر جھکایا اور گویا ملتجی ہوئے، التجا کرتے ہوئے کہنے لگے، بابا اب مجھے شہید ہونے کی اجازت دیجئے۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں
آنکھوں ہی آنکھوں میں حسین ابن علی سے یہ اجازت آنکھوں ہی آنکھوں میں کیوں مانگ رہے تھے؟ بعض عرفاء نے، اہل دل نے، اہل ولایت نے یہ بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کو اپنے اس جوان بیٹے سے اتنا پیار تھا کہ جب یہ میدان میں آئے اور لڑنے لگے، ادھر ادھر سے جتنے تیر آتے تھے حسین اپنی نگاہوں کے ذریعے سے ان تیروں کا رخ موڑ دیتے تھے اور جوان زخمی نہیں ہوتا تھا۔ اب جوان آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بابا اب میری بس ہو گئی ہے، اب مجھے شہید ہونے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی اس جوان کے منہ میں دی، اس جوان نے وہ منہ میں انگوٹھی رکھی، میدان میں واپس آئے، دوبارہ شیر کی طرح سے حملہ آور ہوئے، اس طرح سے لشکر یزید کو تتر بتر کیا کہ ایک وقت آیا قریب سے کوئی آ کر لڑ نہیں سکتا تھا، دور سے ایک شقی نے نیزہ اس طرح سے پھینکا کہ وہ نیزہ آیا اور امام حضرت علی اکبر کے سینے کے آر پار ہو گیا۔ جیسے ہی سینے کے آر پار ہوا ویسے ہی تلواروں کی بارش ہوئی۔ اب جب تلواروں کی بارش ہوئی تو حضرت علی اکبر اپنے گھوڑے کی پشت پر گر گئے، اس طرح سے کہ گویا آپ کے دونوں ہاتھوں نے، دونوں بازوؤں نے گھوڑے کی گردن کو دبوچ دیا تاکہ پشت پر سے گرے نہیں۔ گھوڑا بھی سلایا ہوا ہے، اب وہ دوڑ رہا ہے خیمے کی طرف، لیکن چاروں طرف لشکر اشقیاء ہے اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں۔ اب منظر یہ بیان کیا ہے راویوں نے کہ جہاں جہاں سے گھوڑا گزرا وہاں وہاں تلواریں اٹھیں، وار ہوتا رہا۔ علی اکبر کے جسم کے ہر ہر حصے پر تلوار کا وار ہوتا رہا۔ ایک دفعہ جب ندا بلند ہوئی بابا جان آپ کا بیٹا شہید ہو رہا ہے، پہنچیے سرحانے پر۔ حسین ابن علی پہنچے سرحانے پر، کیا دیکھا کہ سینے پر برچھی لگی ہوئی ہے اور حضرت علی اکبر کی آنکھوں میں خون ہے، سر خون سے تر ہے، جسم کا کوئی حصہ بچا ہوا نہیں ہے۔ ایک ایسی کیفیت میں علی اکبر نے زبان کھولی اور فرمایا بابا جان میں رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے دادا علی کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنی دادی فاطمہ الزہرا کو دیکھ رہا ہوں، ابھی دادا جان نے، نانا جان نے مجھے آب کوثر میں سے پلایا ہے، اب مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، میری پیاس بجھ گئی ہے۔ میرے نانا فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے حسین سے کہو بیٹا حسین جلدی آؤ، آب کوثر تمہارے انتظار میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔